ویلکم بیک. اب آگے چلتے ہیں اور تھوڑی فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. موجودہ دور میں فیشن اب ایک عام شوق نہیں رہا بلکہ ایک باقاعدہ اور کامیاب پیشہ بن چکا ہے. فیشن ڈیزائننگ انسان کی کریٹیو ایبیلٹیز, انوویشن اور اس کے ڈفرینٹ استھیٹک سینس اور سکلز کو عملی شکل دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور آج کے اس جدید زمانے میں سوشل میڈیا, آن لائن مارکیٹس اور فیشن انڈسٹری تیز رفتار سے ترقی کر رہی ہے اور اس شعبے کو مزید وسعت بھی مل رہی ہے. اور خاص طور پہ خواتین کے لیے فیشن ڈیزائننگ ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی پہچان بنا سکتی ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی خود مختار ہو سکتی ہیں. اور آج ہم فیشن ڈیزائنر سے جانیں گے کہ فیشن کے شعبے کو بطور پروفیشن اپنانے کے کیا طریقے ہیں اور جو موجودہ دور ہے اس میں اس کا کتنا سکوپ ہے اسپیشلی خواتین کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہے سمن اسد. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فیشن ڈیزائننگ کو ایز اے کریئر کیا آج کل کے دور میں اڈاپٹ کرنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ضروریات زندگی میں سے ہے. کپڑا, جیولری, مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو ریلیٹ کرتی ہیں فیشن سے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ جن کی اسٹیٹک سینس بہت اچھی ہوتی ہے ان کو بالکل اس فیلڈ میں ضرور آنا چاہیے. آل رائٹ. اچھا, یہ بتائیں کہ کیا اس کے لیے پوری ڈگری ضروری ہے یا ہم کوئی کورسز بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹک سینس کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کتنے کریٹیو ہیں. جیسے آپ نے بھی انٹرو میں بولا, تو میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے فیشن ڈیزائننگ بعد میں پڑھا ہے, میں فیلڈ میں پہلے آ گئی تھی. میں نے اپنے کریئر کا آغاز ایز اے جیولری ڈیزائنر کیا تھا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بنایا ہوتا ہے اور پھر پیرنٹس آپ کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کا انٹرسٹ کہ کس طرف جا رہا ہے. تو میں نے تو جرنلزم پڑھی ہوئی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ایز اے جیولری ڈیزائنر کام کر رہی تھی تو میڈیا مجھے بہت کیپچر کرتا تھا. تو پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں تو پھر میڈیا میں آ گئی ایز اے جرنلسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میری فیشن کی ڈیزائننگ کا جو میرا کورس ہے, میں نے ڈگری نہیں لی ہوئی, میں نے کورس کیا ہوا ہے. یہ 2 سال کا کورس تھا اور وہ ایک ڈگری ہو جاتی ہے. آپ کو اتنے اچھے طریقے سے پریپیئر کر دیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ پہلے سے پروفیشنل ہوں. اچھا, یہ بتائیں کہ فیشن ڈیزائننگ میں کون سا اس ٹائم جو فیلڈ ہے وہ سب سے زیادہ چل رہی ہے, سب سے زیادہ اسکوپ ہے اس کا؟ دیکھیں, اس وقت کپڑے ڈیزائن کرنے کی فیلڈ بہت اچھی چل رہی ہے. میں نے دیکھا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے فیشن ڈیزائننگ پڑھی نہیں بھی ہوئی وہ بھی فیلڈ میں آ گئے ہیں. ہاں, انہوں نے اچھا کام بھی کیا, انہوں نے بہت سارے ڈگری ہولڈرس کو نوکریاں دے دی ہیں. نام ان کا چل رہا ہے لیکن پیچھے کام کسی اور کا چل رہا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں پلیز آپ نا اپنے جو آرٹیکلز ہیں یا آپ کا جو بھی لانچنگ ہے اس میں نا اس ڈیزائنر کا ضرور اپریشیٹ کیا کریں. آپ اس کی کریشن کو ضرور سامنے لے کر آیا کریں, کیونکہ اس سے جو ڈیزائنر ہے نا وہ ایک پختہ ڈیزائنر بنتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے کریڈٹ مل رہا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں جتنے بھی برانڈ اونرز ہیں کہ پلیز آپ ٹھیک ہے آپ کا نام چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے برانڈز ہیں, یو بیٹر نو دیٹ, لیکن میں کہتی ہوں جس کی کریٹیوٹی ہے نا اس کو ضرور آپ کریڈٹ دیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آرٹیکل کا نام رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی لانچنگ میں اس کے نام سے کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے. آل رائٹ. اچھا, یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے کتنی اچھی ہے یہ فیلڈ؟ یا خواتین کی تو فیلڈ ہے مجھے لگتا ہے. ویسے تو میں یہ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ اس کی ریزن یہ کہ میں خاتون ہو کے میں نے مینس فیشن برانڈ میں ایز اے کریٹو ڈائریکٹر کام کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک بہت بڑے چینل میں ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کام کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتی, میں نے آدمیوں کے لیے بھی کپڑے سلیکٹ کیے, میں نے عورتوں کے لیے بھی. اٹس آل اباؤٹ یور اسٹیٹک سینس. آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ اگر کریٹو ہیں تو آپ دونوں فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں, ہم مارکیٹ جاتے ہیں کپڑا خریدنے, آگے تو ہمیں ایک میل بندہ ملتا ہے نا, دکاندار ملتا ہے, اور جس طرح وہ اپنی پروڈکٹ کو آپ کے پاس سیل کرتا ہے تو یہ اس کی کریٹیوٹی ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ پہ یہ کلر بڑا سوٹ کرے گا, آپ پہ یہ پرنٹ بڑا اچھا لگے گا. تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے بیسکلی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک مرد کر سکتا ہے یا ایک عورت اچھا کام کر سکتی ہے. مینس ویئر ہو یا وومنس ویئر ہو, ان میں ڈیزائنر میل بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل بھی ہو سکتا ہے. اگین اٹس آل ڈیپینڈ آن اسٹیٹک سینس. اچھا, یہ بتائیں کہ کوئی مشکلات بھی ہے جن کا خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس انڈسٹری میں؟ دیکھو, سب سے پہلے اب دیکھو نا جتنا کمپٹیشن ہے سب سے بڑا تو ہے. بالکل ایسے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوکل مارکیٹ کو بھی اچھے سے اپروچ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اپنی کریٹیوٹی بہت اچھی ہے, آپ کو اپنی نالج ہے کہ آپ کس طریقے سے. ایگزیکٹلی, آپ ایگزیکٹلی. اچھا, اگر کوئی ڈیزائنر ہے یا ڈیزائننگ پڑھ رہا ہے, فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہا ہے, اس کے بعد وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے وہ اپنا برانڈ کھولے, تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟
فرسٹ اسٹیپ میرے خیال سے تو میں نے تو اپنا کام نا گھر سے اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں اپنے ہی آپ کو ایگزامپل دوں گی. میں نے کیا کیا تھا کہ میں ڈفرینٹ اسٹورس میں چلی گئی, میں نے جا کر ان سے بات کی تھی کہ آپ میرے ڈریسز, کیونکہ میں نے کرتا اور جولری وغیرہ شروع میں کرتی تھی, تو میں نے ڈفرینٹ برانڈس میں جا کر نا اپنے ٹیگز لگا کے سمنس کلیکشن کے, تو میں نے ڈفرینٹ اسٹورس میں رکھوا دیے. وہ DHA کو بھی میں نے کور کیا, ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کو بھی, جو مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ فٹ فال بہت اچھی ہے, تو ان کے بڑے بڑے اسٹور سے آپ کولیب کریں, جا کے ان کو کہیں کہ میں گھر بیٹھ کر یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, تو آپ یہ میری چیز رکھ لیں. تو آپ کا وہاں سے نام شروع ہو جاتا ہے, آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیں. ڈسٹریبیوشن کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اندر خود ہی وہ ایبلٹی اور وہ پیسہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کے آگے سورسز بڑھتے جاتے ہیں اور آپ ایک اچھا برانڈ کھول کے بیٹھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے چوز کیا فیلڈ, جیسے آپ نے کہا آپ نے پہلے جرنلزم پڑھا, تو آپ اس سائڈ پہ کیسے آئی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ جیسا میڈیا میں کہتے ہیں نا میں حادثاتی طور پہ آ گیا, میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے, میں حادثاتی طور پہ نہیں آئی. یہ میری ایستھیٹک سینس نا بچپن سے بڑی اچھی تھی. اچھا میں کیا کرتی تھی کہ میری والدہ, پتہ ہے ہمارے بچپن میں نا آپ کو 10-10 روپے کے ٹاپس مل جایا کرتے تھے. اب تو خواب لگتا ہے نا, لیکن ہمارے بچپن میں ایسے تھا. اچھا میری اماں مارکیٹ جاتی تھی نا, تو میری ان سے ایک خواہش ہوتی تھی. مائی مدر واز اے ورکنگ وومن, تو میں ان کو کہتی تھی, اور ہم لوگ اپنے کپڑے خود نہیں لیتے تھے, ہماری والدہ جو ڈیسائیڈ کرتی تھی ہم پہن لیتے تھے. پھر جب عقل آئی تو سمجھ میں آئی کہ نہیں, بتانا ہے کہ یہ میں نے نہیں پہننا, یہ میرے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچپن میں یہ بھی ہوتا تھا, بڑی بہن کا جوڑا ہے تم پہن لو, ٹھیک ہے, اس کی فٹنگ کہیں بھی جا رہی ہے آپ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, جتنی بہنیں ہوتی ہیں کانفیڈنس بھی تھوڑا نیچے آتا جاتا ہے. آپا کا جوڑا پہنا ہوا, اور اگر کہیں کسی نے کہہ دیا بہن کا جوڑا پہنا ہوا, تو لگتا تھا بہت بےزتی ہو گئی. ایگزیکٹلی. اچھا تو میں اپنی اماں کو کہتی تھی آپ مارکیٹ جا رہی ہیں نا, میرے لیے کوئی جولری لیتے آنا. اچھا انہوں نے جولری لے کے آنا. اب دیکھو اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک جولری ڈیزائنر بنوں گی, میں فیشن فیلڈ میں آؤں گی. میں نے اس جولری کو توڑنا, میں نے 3-4 چیزوں کو توڑنا اور ان کو ملا کر کوئی اور چیز بنا لینی. تو میری اماں مجھے دیکھ کے کہتی نہیں یہ کیا کرتی ہو. ان کو ہنسی بھی آتی تھی, وہ خوش بھی ہوتی تھی. پھر انہوں نے نا مجھے چیزیں لا کے دینی شروع کر دی. مجھے آج بھی یاد ہے میٹرک کے ایگزام سے, اور اس کے بعد جب میں فارغ ہوئی, جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا, تو میری والدہ نے مجھے جا کے بیڈز اور اس کی وائرز اور لاکس کیا کچھ نہیں لا کے دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ والدین ہی آپ کو پش دیتے ہیں کہ تم کرو یہ کام. بالکل ایسے. اچھا شرط انہوں نے رکھی کہ تم نے جرنلزم پڑھنا ہے, اکنامکس پڑھنی ہے, ابھی تم نے فیشن فیلڈ میں نہیں جانا. لیکن میں ادھر پڑھ رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ میرا پڑھائی زیادہ اگنور اس لیے ہو جاتی تھی کہ میرا فوکس بہت زیادہ فیشن کے اوپر تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. پھر وہ اللہ کی طرف سے جب کالج میں ایڈمیشن ہوا, تو میں جولری بناتی تھی نا, تو میں نے گفٹ کرنا شروع کیا. تو میری سہیلیوں نے کہا تم پاگل ہو, اتنا تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے یار, سیل کرو. اور میں نے اپنے ہی کالج میں اینکلیٹس بنا کے, ان دنوں بہت ٹرینڈ تھا اینکلیٹس کا, ہینڈ میڈ جولری بنا کے, تو میں نے وہاں پہ سیل کرنی شروع کر دی. تو جو مجھے بریک ٹائم ملتا تھا نا, میں مشہور ہو گئی تھی اپنے کالج میں جولری ڈیزائنر. میں نے کیفے میں جا کے بیٹھنا, اور میں نے نا جا کر اپنی ساری کریشن سامنے رکھ دینی, لوگوں نے وہ پرچیز کرنی اور میرے پاس پیسے آ جانے. تو بس پھر مجھے تو لگا کہ اب مجھے نا عادت ہو گئی کمائی کرنے کی. میں کہتی جب آپ کمائی کرنا شروع کرتے ہیں نا, آپ کا کانفیڈنس لیول اور ہو جاتا ہے, الگ قسم کا ایک دم سے آپ کو بوسٹ ملتا ہے اپنے پیسوں سے. بالکل ایسے میں نے تو اس طرح سے کام کیا, اور میں ایسے فیلڈ میں بھی آ گئی. پھر جب میں نے جرنلزم پڑھ لی تھی, پھر میری اماں نے میرا فیشن ڈیزائننگ کالج میں ایڈمیشن کرایا. اور اس کے بعد میرے چینل کے اونر کو پتا چلا کہ یہ خالی جرنلسٹ نہیں ہے, اس نے تو فیشن ڈیزائننگ بھی پڑھی ہوئی ہے. میں نے CV میں لکھ دیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے, تم نے اس کو ہیڈ کرنا ہے, تو چل کے دیکھو. تو میں نے ایک بہت اچھے بہت بڑے چینل سے جو ہے نا میں نے اسٹارٹ لیا, اور میں وہاں پہ ان کی جو بیوٹی اینڈ وارڈروب ہے اس کو ہیڈ کر رہی تھی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک نظام بنایا ہوا ہے, آپ صرف کوشش کرتے ہیں, آگے لے کے جانا اللہ کا کام ہے. میں کہتی ہوں اپنے اوپر بلیو رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں, یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یا میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. آپ کو کسی کے پش کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, سیلف ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خود کرنا ہے کہ میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کیسے, آخر پودے کا بیج بویا جاتا ہے تو وہ پھل دیتا ہے, پھول دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خود کے اوپر بلیو کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. باقی آپ کی ایستھیٹک سینس اچھی ہے تو آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, اس کے لیے ڈگری یا کورس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو چیزیں آپ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں نا وہ کتابوں میں نہیں آپ کو پڑھائی جاتی. ہماری ڈگریز میں ہی ہمیں تھوڑا پریکٹیکل چیزیں سکھانا شروع کر دیں تو ڈگریز بھی مجھے لگتا ہے کہ اچھی ہوں گی. یار اچھی نہیں, بہت اچھی ہوں گی, سوری میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. بیچارے جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائے. یہ بات نہیں ہے, میں یہ بات کر رہی ہوں فیشن ڈیزائننگ ایک بہت ایکسپینسو اسٹڈی ہے. بالکل ایسے یہ ایک ایجوکیشن ہے, اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ نے ایک اگر وہ کرنا ہے نا, پروجیکٹ بنانا ہے, آپ کو لگ سمجھ جاتی ہے
کہ آپ کے اس پروجیکٹ میں کتنے پیسے لگتے ہیں. ہمارے سارے بچے اگر افورڈ نہیں بھی کر سکتے اور ان کی ایسٹھیٹک سینس اچھی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. بالکل آن لائن کام بھی تو لوگوں نے شروع پیسے کیا جمع کریں, اس کے بعد کورسز کر لیں, شروع تو کریں نا. بالکل. اچھا سمن, اگر آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے کہ کم بجٹ میں آپ نے اچھا سا برات آؤٹ فٹ ڈیزائن کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گی دلہن کے لیے؟ دلہن کے لیے دیکھو میں ایک امیج کنسلٹنٹ ہوں. سب سے پہلے تو میں اس کی ایک کنسلٹیشن کروں گی نا, میں دیکھوں گی کہ اس کی فزیک کیا ہے, اس کی ہائٹ کیا ہے, اور جو ایونٹ ہے اس کی نزاکت کیا ہے. ٹھیک ہے, آج کل آپ کو پتا ہے کہ نکاح مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں, ٹرینڈ ہے یہ, بڑی سادگی سے بھی ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ چیزوں کو ایویلیویٹ کروں گی, اس کے بعد میں فیبرک کی طرف جاؤں گی. سب سے پہلا ٹاسک میرا ہوگا کہ میں اس کے لیے فیبرک پرچیز کروں لوکل مارکیٹ سے, اور پھر میں یہ دیکھوں گی کہ میرا کلائنٹ وہ کیری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس کے اوپر آؤں گی کہ اس کا بجٹ کیا ہے. اس کے بجٹ کے بعد میں دیکھوں گی اب میں نے اس فیبرک کے اوپر کام کتنا کرنا ہے, اور کیا وہ کیری کر سکے گی کیا نہیں کر سکے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اپنے کلائنٹ کا بجٹ دیکھنا ہے, آپ نے سینیریو دیکھنا ہے, اس کی پرسنالٹی دیکھنی ہے, دین آپ نے دیکھنا ہے ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے. اب ٹرینڈ میں بہت کچھ چل رہا ہے بٹ سب کچھ میرا یا آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری پرسنالٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور ٹرینڈ میں ہو سکتا ہے وہ کلرز آپ پہ سوٹ ہی نہ کریں. تو ہمیشہ ہر سال پینٹون یونیورسٹی آپ کو جو پیلٹ دیتی ہے نا, اس میں 12 کلرز ہوتے ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے اس پہ کون سا کلر جا رہا ہے. This is how I work. بالکل ایسے ہی ہے. بہت مزے کی ٹپس دی ہیں آپ نے, بہت مزے کی گفتگو تھی. ہم جان رہے تھے کہ فیشن ڈیزائننگ ایز اے کیریئر کتنا اچھا ہے, اور کیسے ہم کم بجٹ میں اچھے آؤٹ فٹس پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور خواتین گھر بیٹھے کیسے اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کر سکتی ہیں بغیر ڈگری کے بھی, شارٹ کورسز کر کے. ہمارے ساتھ موجود تھی سمن, بہت شکریہ آپ کا. بھی لے گے چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے.